حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے لڑک پن کا ایک واقعہ یوں بتاتے ہیں کہ قادیان میں صبح فجر کی نماز کے لیے لڑکے اور بچے صلی اللہ کرتے ہوئے مسجد جایا کرتے تھے۔ ایک دن جب مسجد کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک گلی تھی جس میں روشنی بھی نہیں تھی اور وہ تنگ بھی تھی، اور اس گلی کے تنگ ہونے کے باعث، اور چونکہ لڑکے زیادہ تھے تو حضور کا پاؤں اپنے سے آگے والے لڑکے کے جوتے پر آ گیا، جس سے اس کو ٹھوکر لگی، اور اس نے سمجھا کہ شاید میرے ساتھ شرارت کی گئی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کہا تو کچھ بھی نہیں۔ خیر، حضور فرماتے ہیں کہ اتفاق یہ ہوا کہ پیچھے سے مجھے دھکا لگا اور دوبارہ اس لڑکے کے جوتے پر میرا پاؤں آ گیا۔ اس پر اس نے سوچا کہ میرے ساتھ کوئی شرارت کر رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بڑی زور سے حضور کے گال پر تھپڑ مارا۔ خدام احمدیہ، خدام پوڈکاسٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے خدام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسکراتے رہنا، بشاشت سے بات کرنا، اپنے غصے پر قابو، دوسروں کے نامناسب رویے پر صبر، برداشت اور عاجزی دکھانا، یہ چند ایک اوصاف ہیں جن سے خوش خلقی مرکب ہے۔ وہ کیا عوامل ہیں جو ایک انسان کی خوش خلقی میں حارج ہوتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے؟ اہل فکر اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید، احادیث، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے احمدیت نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، یہی اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہوں گے۔ اخلاق کے سب سے اعلیٰ ترین معیار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر انبیاء گزرے ہیں، ان میں الگ الگ جو اوصاف اور اخلاق تھے وہ سب اپنی اعلیٰ ترین حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی خود یوں دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اے نبی ایک خلق عظیم پر فائز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان اخلاق فاضلہ کا جامع ہیں جو نبیوں میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے۔ پیارے خدام بھائیو، خوش خلقی کا ایک زینہ مسکراتے رہنا بھی ہے، اور ہر وقت مسکراتے رہنا مشکل ہے۔ کسی کی بدتمیزی پر بھی خوش اسلوبی سے بات کی جائے، اور ایسا کرنا بڑی قدر برداشت چاہتا ہے، مگر یہ ناممکن ہرگز نہیں۔ بلکہ اصل خوش خلقی تو ظاہر ہی ناپسندیدہ حالات میں ہوتی ہے۔ اچھے وقت میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے، مزہ تو تب ہے جب مشکلات اور مصائب کا سامنا بھی مسکرا کر کیا جائے۔ کسی کی تلخ بات، اظہار رساں رویے پر بھی خوش خلقی کو ہاتھ سے نہ دینا ہی اصل امتحان ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1974 کے نامساعد حالات میں احمدیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو احمدیوں کی مسکراہٹوں کو چھین سکے۔ تو جب اتنے کٹھن حالات میں بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں مسکراتے رہنے کی تلقین فرمائی تھی، تو پھر روزمرہ کی معمولی رنجشیں، غلط فہمیاں یا تلخ جملے کیوں کر احمدیوں کی مسکراہٹوں کو غصے میں بدل سکتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ مسکراتے رہنا اس لیے بھی صدقہ جاریہ ہے کہ ایک مسکراتے چہرے کو دیکھ کر دوسرے افراد کی طبیعت بھی مسکرانے پر مائل ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، جمائی لینے والے کو دیکھ کر بھی جمائی آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کا مسکرانا اور خوش خلقی سے معاملہ کرنا معاشرے کے دوسرے افراد میں بھی ایسی ہی کیفیت پیدا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ہاں، غصہ آنا ایک قدرتی فعل ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اگر سامنے رکھ لیا جائے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عین جنگ کی حالت میں طاقتور دشمن کو زیر کر کے
محض اس کے آپ پر تھوکنے کی وجہ سے اسے قتل نہ کرنا ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح اپنے جذبات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے، اور اہل علم کے نزدیک ایک طریقہ غصے پر قابو پانے کا یہ بھی ہے کہ کسی کی بدتمیزی پر آپ یہ سوچ لیں کہ دوسرا شخص مسائل سے دوچار ہے اور اپنی ذہنی بے چینیوں کو آپ پر تھوپنا چاہتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی اپنے گھر کا کوڑا لا کر آپ کے صحن میں پھینکنا چاہے۔ اب آپ پر ہے کہ یا تو آپ بھی طیش میں آ کر اور بدلے میں اس کو برا بھلا کہہ کر اس کوڑے کو، یعنی اس کی ذہنی بے چینی کو اپنے گھر لے آئیں، یا پھر اپنے جذبات پر مکمل قابو رکھتے ہوئے یہ عزم کیے ہوئے کہ میرے غصے پر اور میرے رد عمل پر صرف میرا ہی اختیار ہے، کوئی دوسرا مجھے اپنی مرضی کے مطابق کیوں کر چلا سکتا ہے، اس مشکل صورتحال سے نہ بردازماں ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی ایک نشانی یہ بھی تو بتائی ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصہ دبا جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہو اور درست بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے۔ بھائیو، نرم زبان کا استعمال تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ میں ہزار خوبیاں ہوں مگر لوگوں سے آپ کا رویہ تلخ ہو تو باوجود ان خوبیوں کے عوام الناس آپ سے دور رہنا ہی پسند کرے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک شخص بخار میں مبتلا ہو گیا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ فلاں شخص سے جس کے پاس عمدہ گلقند ہے تھوڑا سا مانگ لے۔ اس نیک شخص نے جواب دیا کہ بھائی، میں ایسے بد اخلاق اور تلخ شخص سے کیوں کوئی چیز مانگ سکتا ہوں، کیسے مانگ سکتا ہوں؟ اس کے لہجے کی ترشی برداشت کرنے سے تو بہتر ہے کہ انسان موت کی تلخی برداشت کر لے۔ پیارے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یوں مخاطب فرمایا تھا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پس اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو وہ ضرور تیرے گرد سے دور بھاگ جاتے۔ تلخی کا جواب محبت اور حکمت سے دے کر نہ صرف یہ کہ انسان بظاہر کسی ناگوار صورتحال سے بچ سکتا ہے بلکہ اس کے بڑے مثبت نتائج بھی نکلتے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 28 فروری 2020 میں حضرت مصعب بن عمیر کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اسید جو اپنے قبیلے کے سردار تھے مصعب بن عمیر کے پاس گئے اور غصے کے لہجے میں کہا، تم کیوں ہمارے آدمیوں کو بے دین کرتے پھرتے ہو؟ اس سے باز آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں مصعب نے بڑے ادب اور محبت کے رنگ میں اسید سے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں بلکہ مہربانی فرما کر تھوڑی دیر تشریف رکھیں اور ٹھنڈے دل سے ہماری بات سن لیں اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کریں۔ اسید اس بات کو معقول سمجھ کر بیٹھ گئے۔ سعید فطرت تھے اور مصعب نے انہیں قرآن شریف سنایا اور بڑی محبت کے پیرائے میں اسلامی تعلیم سے آگاہ کیا۔ اسید پر اتنا اثر ہوا کہ وہیں مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح سعد بن معاذ کے غصے کو بھی حضرت مصعب بن عمیر نے نرمی سے اور محبت سے ٹھنڈا کیا، اور اپنے قبیلے کا یہ سردار بھی نہ صرف خود مسلمان ہو گیا بلکہ اس دن پر ابھی شام نہیں آئی تھی کہ ان کا تمام قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا، اور سعد اور اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قوم کے بت نکال کر توڑے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تا میں حلم اور خلق اور نرمی سے گم گشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں، اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں۔ پیارے خدام بھائیو، بدخلقی کی وجوہات میں سے ایک تکبر بھی ہے۔ انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور ٹھیک سے بات نہیں کرتا، مگر خدا تعالیٰ کے مقربین جو عاجزی اور انکساری میں سب سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے ماننے والوں سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی عاجزی دکھائیں، اور اس عاجزی پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات بھی کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عاجزی پر ہی الہام کیا تھا، وہ تجھے بہت برکت دے گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اور پھر یہ بھی کہ
تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ حکایات سعدی میں ہے کہ پانی کا ایک ننھا سا قطرہ بادل سے ٹپکا اور دریا میں آن گرا۔ اس ننھے قطرے نے جب دریا کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ کیا تو اسے اپنی ذات نہایت حقیر محسوس ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا کے مقابلے میں بھلا میری کیا ہستی ہے، میں تو کسی شمار میں نہیں آتا، باقی رہا تو کیا اور فنا بھی ہو گیا تو کیا۔ قطرے نے یہ تمام باتیں نہایت عجز و انکساری سے سوچی تھیں۔ ایک صدف نے اسے منہ کھول کر اپنے اندر کر لیا اور پھر اس کی پرورش کر کے اسے ایک قیمتی موتی بنا دیا۔ یقیناً اسے یہ اعزاز و مرتبہ اس لیے حاصل ہوا کہ اس نے خود کو حقیر جانا، اور جس نے خود کو حقیر جانا وہی بلند مرتبہ کا حامل ہوا۔ اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا درج ذیل اشعار میں بیان فرمانا گویا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ حضور فرماتے ہیں، تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں۔ 10 شرائط بیعت میں سے 7ویں شرط اسی طرف توجہ دلاتی ہے، یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 30 دسمبر 2016 کو ہمیں اپنا محاسبہ نفس کرنے سے متعلق فرمایا، پھر یہ سوال ہے کہ کیا تکبر اور نخوت کو ہم نے مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے یا اس کے چھوڑنے کے لیے کوشش کی ہے؟ کہ شرک کے بعد سب سے بڑی بلا تکبر اور نخوت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے، لوگوں کو ذلیل سمجھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح پیش آئے۔ پھر یہ سوال ہے کہ کیا ہم نے خوش خلقی کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے حلیمی اور مسکینی کو اپنانے کی کوشش کی ہے؟ مسکینوں کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے اور مجھے مسکینوں کے گروہ میں ہی اٹھانا۔ پیارے خدام بھائیو، ہمدردی خلق اور درگزر یہ بھی خوش خلقی ہی کے اجزاء ہیں۔ بعض مثالیں ہیں جن میں غلطی کرنے والے سے درگزر اس سے ہمدردی کرتے ہوئے اسے پریشانی سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے لڑک پن کا ایک واقعہ یوں بتاتے ہیں کہ قادیان میں صبح فجر کی نماز کے لیے لڑکے اور بچے صلی اللہ کرتے ہوئے مسجد جایا کرتے تھے۔ ایک دن جب مسجد کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک گلی تھی جس میں روشنی بھی نہیں تھی اور وہ تنگ بھی تھی، اور اس گلی کے تنگ ہونے کے باعث، اور چونکہ لڑکے زیادہ تھے، تو حضور کا پاؤں اپنے سے آگے والے لڑکے کے جوتے پر آ گیا، جس سے اس کو ٹھوکر لگی، اور اس نے سمجھا کہ شاید میرے ساتھ شرارت کی گئی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کہا تو کچھ بھی نہیں۔ خیر، حضور فرماتے ہیں کہ اتفاق یہ ہوا کہ پیچھے سے مجھے دھکا لگا اور دوبارہ اس لڑکے کے جوتے پر میرا پاؤں آ گیا۔ اس پر اس نے سوچا کہ میرے ساتھ کوئی شرارت کر رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بڑی زور سے حضور کے گال پر تھپڑ مارا۔ اب ایک لمحے کے لیے بڑی تکلیف دہ حرکت تھی اس کی، اور لیکن حضور نے کیا سوچا، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ حضور نے دیکھا کہ اب گلی ختم ہو رہی ہے اور آگے روشنی ہے، اور قدرتی بات ہے کہ وہ لڑکا روشنی میں جا کر ضرور دیکھے گا کہ اس نے کسے مارا ہے، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے کس پر ہاتھ اٹھایا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح کے بیٹے پر اور ایک ایسے معزز وجود پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو شاید اپنی پوری زندگی وہ اس پریشانی میں یا پشیمانی میں گزارے۔ تو حضور نے اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے خود 2-3 لڑکوں کے پیچھے چلے گئے، اور جب یہ حضور واقعہ بیان فرما رہے تھے، خلیفۃ المسیح تھے، تو بتاتے ہیں کہ نہ مجھے پتہ ہے کہ اس دن مجھے کس لڑکے نے تھپڑ مارا، اور نہ ہی اس کو پتہ ہے کہ اس نے کس پر ہاتھ اٹھایا۔
تو یہ معیار ہیں، یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں۔ ایک طرف تو ہمارے معمولی جھگڑوں پر پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، حالانکہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی جاننے والا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک دوسری طرف ہے جہاں پر جو معاشرے کے اور خدا تعالیٰ کے معزز ترین وجود اور نیک ترین لوگ ہیں، جنہیں ہر کوئی جانتا ہے، وہ دوسروں کی غلطی کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اس طرح سے چھپا لیتے ہیں کہ ان کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یعنی خوشخلقی کے یہ جو اوصاف ہیں، درگزر، برداشت، صبر اور ہمدردی خلق، یہ سب اکٹھے اس واقعے میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ پیارے خدام بھائیوں، لوگ اپنی ظاہری خوبصورتی پر، لباس پر تو بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخلاقی خوبصورتی ایک ایسی خوبصورتی ہے جس کو حقیقی خوبصورتی کہنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے ظاہر میں کوئی خوبصورت ہوتا ہے اور کوئی بہت ہی بدصورت، اسی طرح پر کوئی اندرونی پیدائش میں نہایت حسین اور دلربا ہوتا ہے اور کوئی اندر سے مجذوم اور مبروس کی طرح مکروہ۔ یہ کیونکہ انسان کمزور ہے تو یہ بڑے فکر کا مقام ہے ہمارے لیے، مگر حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہاج الطالبین میں اخلاق کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، وہ ہم کمزوروں کو امید دلاتی ہے کہ ہم نیکیوں میں بڑھ کر اور اپنے عیوب کو ترک کر کے با اخلاق بن سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اب میں یہ بتاتا ہوں کہ با اخلاق کسے کہتے ہیں۔ مسیحیوں کے نزدیک جس میں سب خوبیاں ہوں اور جو سب عیبوں سے پاک ہو، وہ با اخلاق ہوتا ہے۔ باقی مذاہب والے بھی تھوڑے بہت اسی طرف گئے ہیں، مگر اسلام کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں وہ اچھے اخلاق والا ہے، اور جس کی بدیاں زیادہ ہوں وہ بد اخلاق ہے۔ دیگر مذاہب والے کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ساری عمر نیکیاں کرتا رہے اور ایک بدی کا مرتکب ہو جائے تو وہ بد اخلاق ہوگا۔ لیکن اسلام کہتا ہے جو شخص کوشش کر کے کثرت کے ساتھ خوبیاں پیدا کر لیتا ہے، اس میں اگر بعض عیوب بھی ہوں جن کو خوبیاں چھپا لیں تو وہ با اخلاق ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کہے اچھا میں اور کوئی برائی نہیں کروں گا، صرف چوری کر لیا کروں گا، اس ایک نقص کا تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بغاوت ہے، اور بغاوت معاف نہیں ہوا کرتی، معاف غلطی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک طالب علم کہے کہ میں ایک سوال کا جواب نہیں دوں گا، تو اسے اسکول سے نکالا جائے گا کیونکہ اس نے ممتحن کی حد تک کی۔ لیکن اگر وہ ایک آدھ سوال حل نہ کر سکے تو اس وجہ سے اسے کوئی سزا نہ دی جائے گی۔ پیارے خدام بھائیو، آخر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میری جماعت میں سے ہر ایک فرد پر لازم ہوگا کہ ان تمام وصیتوں پر کاربند ہوں، اور چاہیے کہ تمہاری مجلسوں میں کوئی ناپاکی اور ٹھٹھے اور ہنسی کا مشغلہ نہ ہو، اور نیک دل اور پاک طبع اور پاک خیال ہو کر زمین پر چلو، اور یاد رکھو کہ ہر ایک شر مقابلے کے لائق نہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ اکثر اوقات عفو اور درگزر کی عادت ڈالو، صبر اور حلم سے کام لو، اور کسی پر ناجائز طریق پر حملہ نہ کرو، اور جذبات نفس کو دبائے رکھو، اور اگر کوئی بحث کرو یا کوئی مذہبی گفتگو ہو تو نرم الفاظ میں اور مہذبانہ طریق سے کرو، اور اگر کوئی جہالت سے پیش آوے تو سلام کہہ کر ایسی مجلسوں سے جلد اٹھ جاؤ۔ اگر تم ستائے جاؤ اور گالیاں دیے جاؤ اور تمہارے حق میں برے برے لفظ کہے جائیں تو ہوشیار رہو کہ صفاحت کا صفاحت کے ساتھ تمہارا مقابلہ نہ ہو، ورنہ تم بھی ویسے ہی ٹھہرو گے جیسا کہ وہ ہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بنا دے کہ تم تمام دنیا کے لیے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو۔ سو اپنے درمیان سے ایسے شخص کو جلدی نکالو جو بدی اور شرارت سے فتنہ انگیزی اور بد نفسی کا نمونہ ہے۔ جو شخص ہماری جماعت میں غربت اور نیکی اور پرہیزگاری اور حلم اور نرم زبانی اور نیک مزاجی اور نیک چلنی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ جلد ہم سے جدا ہو جائے، کیونکہ ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ایسا شخص ہم میں رہے، اور یقیناً وہ بدبختی میں مرے گا،
کیونکہ اس نے نیک راہ کو اختیار نہ کیا۔ سو تم ہوشیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل اور غریب مزاج اور راست باز بن جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔